ناظرین، ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا شہزادی کونین کا بصیرت افروز خطبہ۔ ہمارے ساتھ اس نشست میں کچھ خاص مہمان، کچھ عظیم الشان شخصیتیں موجود ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں ایک کے بعد ایک۔ ان سے ان کی گفتگو یعنی شہزادی کونین کی تعلیمات اور ان کے کردار کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے ہم ایک کو ایک مدعو کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید اعظم حسین زیدی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شرف باقری صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مناظر حسین نقوی صاحب، جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں الجواد فاؤنڈیشن کے۔ اس نشست کی شروعات میں ملتمس ہوں جناب وقار سلطان پوری صاحب سے کہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں اپنا منظوم نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمت میں ایک اپنا کلام پیش کریں۔ خدا کا ملک ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے۔ خدا کا ملک ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے۔ خدا کا ملک ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے۔ نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے۔ نبوت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے۔ کہ وہ جس کے دل میں حیدر کی محبت فاطمہ کی ہے۔ وہ جس کے دل میں حیدر کی محبت فاطمہ کی ہے۔ وہ جس کے دل میں حیدر کی محبت فاطمہ کی ہے، وہ حقدار جناح ہے، کیونکہ جنت فاطمہ کی ہے۔ وہ حقدار جناح ہے کیونکہ جنت فاطمہ کی ہے۔ اور یہ ایک واقعے کا پس منظر ہے، شہزادی کا معجزہ۔ ملاحظہ فرمائیے، شاید کسی قابل شعر۔ دعا کو ہاتھ اٹھے اور دلہن فوراً ہوئی زندہ۔ دعا کو ہاتھ اٹھے اور دلہن فوراً ہوئی زندہ۔ میاں نے کفر ایک یہ بھی کرامت فاطمہ کی ہے۔ میاں نے کفر ایک یہ بھی کرامت فاطمہ کی ہے۔ خدا کا ملک ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے۔ اٹھا کر دیکھ لو قرآن کی ایک ایک آیت کو۔ دیکھیے گا، اٹھا کر دیکھ لو قرآن کی ایک ایک آیت کو۔ لسان قادر مطلق پہ مدحت فاطمہ کی ہے۔
لسان قادر مطلق بمدحت فاطمہ کی ہے. خدا کا ملک ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے. سلامی کرنے آتا ہے ستارہ ان کی چوکھٹ پر. سلامی کرنے آتا ہے ستارہ ان کی چوکھٹ پر. سلامی کرنے آتا ہے ستارہ ان کی چوکھٹ پر. نبی تعظیم کرتے ہیں یہ عزت فاطمہ کی ہے. نبی تعظیم کرتے ہیں یہ عزت فاطمہ کی ہے. خدا کا ملک ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے. اور اب یہ آخری شعر بطور خاص دیکھیے گا. زمانہ کس لیے حیران ہو بازار کوفہ میں. زمانہ کس لیے حیران ہو بازار کوفہ میں. زمانہ کس لیے حیران ہو بازار کوفہ میں. زباں زینب کی ہے لیکن خطابت فاطمہ کی ہے. زباں زینب کی ہے لیکن خطابت فاطمہ کی ہے. خدا کا ملک ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے. نبوت فاطمہ کی ہے امامت فاطمہ کی ہے. یہ تھے جناب وقار سلطان پوری جنہوں نے اپنے بہترین انداز میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کیا شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارگاہ میں. اب میں ملتمس ہوں علی جناب مولانا اشرف باقری صاحب کی خدمت میں اور ان سے سوال یہ ہے جناب کہ اگر شہزادی کونین کی ذات کو دیکھیں تو ایک خاتون کی زندگی میں 3 مرحلے ہوتے ہیں. ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک زوجہ کی حیثیت سے اور ایک ماں کی حیثیت سے. ان تینوں مرحلے میں کس طریقے سے آج کل کی خاتون کے لیے شہزادی مشعل راہ ہیں؟ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو تینوں جو راستے نکلتے ہیں یہ تینوں کے بارے میں شہزادی نے بتایا کہ ایک بیٹی کو اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، ایک ماں کو اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے اور ایک زوجہ کو اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے. اگر ہم بیٹی کے لحاظ سے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ فرماتے ہیں تو شہزادی کی منزلت اتنی عظیم ہے کہ شہزادی کے والد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہہ کر خطاب فرمایا اور آپ کی منزلت اپنے والد محترم کی نگاہ اقدس میں اتنی اقدس تھی کہ جب آپ گھر میں تشریف لے کر آیا کرتے تھے اور جب شہزادی آیا کرتی تھیں تو شہزادی اپنے بابا کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی اور ان کے بابا اپنی بیٹی کو دیکھنے کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور استقبال فرمایا کرتے تھے. یہ شہزادی کی عظمت ہے جو ان کے والد محترم کی نگاہ اقدس میں ہے. اور رسول اعظم نے بتایا کہ بیٹی ہونا کسی کے یہاں پر کوئی عیب نہیں ہے بلکہ ایک
رحمت الہی ہے بیٹی، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آج سماج میں بیٹی کو ایک عیب کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، مگر نہیں، رسول اعظم نے بتایا کہ بیٹی کا احترام کیا ہے، اور شہزادی نے بتایا کہ ایک بیٹی کی منزلت کیا ہے، اس کو اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے، وہ زوجہ ہے تو اس کو اپنے شوہر کے حقوق کس طریقے سے ادا کرنے چاہیے۔ آج ہمارے سماج میں یہی پریشانی آ رہی ہے کہ ایک بیٹی اور ایک زوجہ اپنے فرائض کو نہیں سمجھ رہی ہے، اس کو شہزادی سلام اللہ علیہ کی سیرت کا صحیح طور سے مطالعہ نہیں ہے۔ اگر ایک بیٹی اور ایک زوجہ اگر شہزادی کی زندگی کا مطالعہ کر لے تو نہ اس کو تربیت اولاد کرنے میں پریشانی آئے اور نہ شوہر کے حقوق ادا کرنے میں پریشانی آئے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم مستورات جو ہیں وہ ناآشنا ہیں شہزادی کی زندگی سے، ان کی سیرت سے۔ تو مستورات کو چاہیے کہ شہزادی نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے اور جس طریقے سے پیغام دیا، انہوں نے بتایا کہ بچوں کی پرورش کیسے ہوتی ہے۔ شہزادی ایک طرف آپ دیکھیے تاریخ بتا رہی ہے کہ شہزادی نے ایک طرف اپنے خانہ امور کو بھی انجام دیا، جو ان کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں تھیں اس کو بھی انجام دیا، اور شوہر کے حقوق بھی ادا کیے، بچوں کی تربیت بھی کی۔ ہم نے دیکھا کہ شہزادی اپنے گھر میں جب چکی چلاتی ہیں تو چکی بھی چلاتی رہتی ہیں اور بچوں کی تربیت بھی کرتی رہتی ہیں، شوہر کے حقوق بھی ادا کرتی رہتی ہیں، اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب رسول مقبول نے معلوم فرمایا کہ اے علی یہ بتائیے آپ نے میری بیٹی کو کس طریقے سے پایا، تو آپ نے ایک بہت ہی محکم جواب دیا۔ مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے میرے سرکار، میں نے آپ کی بیٹی کو ہر طریقے سے اپنا مددگار پایا۔ جب میں عبادت کرنے کے لیے جاتا ہوں تو آپ کی بیٹی میری عبادت میں مددگار نظر آتی ہیں، جب میں گھر میں آتا ہوں تو یہاں پر آپ کی بیٹی میری زوجہ میرے ہر کام میں مددگار اور مونس ثابت نظر آتی ہیں۔ یہ شہزادی نے بتایا کہ شوہر کے حقوق کس طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کی تربیت کے بارے میں بات کریں تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بچے حسن و حسین علیہ السلام کی زندگی کو اس طریقے سے سنوارا، اس طریقے سے ان کی تربیت فرمائی کہ تمام دنیا کے بچوں کے لیے یہ بچے ان کے نمونہ عمل ہیں۔ اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے اور ان کی سیرت پر عمل کیا جائے تو نہ اولاد اپنی ماں کی مخالفت کر سکتی ہے، نافرمانی کر سکتی ہے، اور نہ ہی اپنے والد کی نافرمانی کر سکتی ہے۔ شہزادی کی ہی تربیت کا اثر ہے کہ دونوں فرزند شہزادی کے جوانان جنت کے سردار قرار پائے۔ اس سے بڑھ کر اور ایک ماں کا حق کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کو اس انداز سے فرمائے کہ وہ اپنے والد کا بھی احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی والدہ کا بھی احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے نانا کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نانا کے حقوق کیسے ادا ہوتے ہیں، والد کے حقوق کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں، کس طریقے سے ان کا احترام کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ماں کا احترام کیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی بھی دونوں شہزادوں نے یا جناب زینب سلام اللہ علیہ جو آپ کی دختر نیک اختر ہیں، یا جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے بتایا کہ بیٹیوں کو بھی اپنی ماں کا کس طریقے سے احترام کرنا چاہیے، اور ہر مقام پر ہر جگہ پر یہ جو ہے ایک نمونہ عمل نظر آتے ہیں۔ اگر بیٹیاں ان کی زندگی کا مطالعہ فرما لیں، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں، تو ہمارے سماج میں کوئی پریشانی نظر نہ آئے، اور کسی ایک مسلک کے لیے یا کسی ایک مذہب کے لیے ان کا پیغام نہیں ہے، بلکہ تمام عالم انسانیت کی خواتین اور بیٹیوں کے لیے اور ماؤں کے لیے ان کا پیغام ہے کہ دیکھو ان کی سیرت کے اوپر عمل کرو تاکہ تمہارا کردار، تمہارے عمل تمام خواتین کی زندگی سے اعلیٰ تر نظر آئے۔ اعظم حسین زیدی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، آغا بہت اہم سوال یہ ہے کہ شہزادی کونین کی تحریک جو انہوں نے اس مختصر سے عرصے میں حضور سرور کائنات کے ساتھ ساتھ تمام خواتین کے لیے جو مشعل راہ بھی ثابت ہوئی، وہ کس طریقے سے آپ اس تحریک کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، میں سب سے پہلے تو الجواد فاؤنڈیشن اور عزیز سلام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور اس مختصر سے وقت میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، شہزادی کی زندگی کا تجزیہ کیا جائے تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی، تحریک کا لفظ استعمال کیا۔ 19 برس کی مختصر سی عمر میں ایک مکمل تاریخ بنا لینا شہزادی کا بہت بڑا کارنامہ تھا، اور اس میں ہر پہلو کے اوپر نقوش چھوڑنا اور سب کے لیے مشعل راہ بن جانا، نمونہ عمل بن جانا، سیمپل بن جانا، ایک بہت بڑا کمال تھا۔ لیکن جیسا کہ ابھی تھوڑی اس سے پہلے والی نشست میں پروفیسر علی نے، ڈاکٹر علی نے، راج کمار نے جو بہت اہم بات کہی، اخلاقیات کی، تمام چیزیں وہیں پر جا کے نقطۂ آغاز ہوتا ہے اور ایک مرکزی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جیسے ابھی وقار سلطان پوری صاحب شعر پڑھ رہے تھے، اسی زمین میں میں سب سے پہلے ایک شعر سنا دوں۔ آتش فاقے وفا صبر و قناعت شکر کے سجدے، جہان ضبط کی یہ ساری دولت فاطمہ کی ہے۔ تو اب آپ تھوڑا سا شہزادی کی زندگی کا تجزیہ کیجئے اور دیکھیے کہ مشقت کرنا اور بہت زیادہ زحمت کرنا اور اس کے باوجود مطمئن رہنا، یہ سب تبھی ہو پاتا ہے جب معرفت پروردگار میں انسان کمال بندگی پہ پہنچ جاتا ہے، تب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ مثلا شہزادی کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، چکیاں بھی چلا رہی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں، شوہر کا خیال بھی رکھ رہی ہیں، باپ کا خیال بھی رکھ رہی ہیں، گھر کے دوسرے امور بھی دیکھ رہی ہیں، اور اس کے باوجود جہاں لوگ دامن صبر چھوڑ دیتے ہیں وہاں شکر کے سجدے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ معرفت اور عرفان کا کمال ہوتا ہے، یہ تبھی پیدا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں تبھی پیدا ہوتی ہیں جب انسان معرفت کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہو جائے اور ہر کام لقائے الہی کے لیے کرے، تب دنیا کی کوئی بھی اذیت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی غم، کوئی کسی بھی طرح کا صدمہ وہ برداشت کرتا چلا جاتا ہے اور زندگی کے سفر کو آگے بڑھاتا ہوا نقوش چھوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شہزادی نے اتنی مختصر سی عمر میں ایک مکمل تاریخ اپنی چھوڑی ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ وہ تحریک کیا پیدا کی۔ جب انسان لقائے الہی کے لیے کام کرتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، اس کے بعد اگر وہ بچوں کی تربیت بھی کرے گا تو وہ بھی ایک تحریک بن جائے گی، گھر کے خانوی امور انجام دے گا تب بھی وہ ایک تحریک بن جائے گی، شوہر کی خدمت کرے گا تو بھی ایک تاریخ بن جائے گی۔ مثلا شوہر جنگ کر کے واپس آ رہا ہے تو اس کی تلوار ہاتھ سے لے کے دھو دینا، بچوں کی تربیت کرنا۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا کسی پروگرام میں کہ مولا کائنات تشریف لا رہے تھے۔ اب دیکھیے یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، یہ لقائے الہی کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے، تبھی ایک تحریک پیدا ہوتی ہے۔ مولا کائنات مزدوری کر کے یا تجارت کر کے واپس آ رہے ہیں، چند اشرفیاں ان کے پاس ہیں، ایک یہودی فقیر مل گیا تو اس نے کہا میرے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، جتنا کچھ سرمایہ تھا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ سلمان فارسی نے پوچھا، جو رسول مقبول کے عظیم ترین صحابی تھے، کہ آپ کے بچے بھی تو 2 دن کے فاقے سے ہیں؟ تو مولا نے ایک جواب دیا، مولا کائنات نے، اقلیم مکرمت کے سلطان السلاطین حضرت علی علیہ السلام نے، کہ سلمان فارسی سنیے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، وہ بھی فاقے سے ہیں، لیکن میرے بچوں کی تربیت فاطمہ نے کی ہے۔ تو تمام ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز سے کریں کہ جیسے شہزادی نے تربیت کی تھی۔ اور مجھے حکیم امت کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ لڑکوں کی حیثیت پرزوں کی طرح ہوتی ہے، لڑکیوں کی حیثیت سانچے کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر پرزہ خراب ہو جائے تو بدلا جا سکتا ہے، لیکن اگر سانچہ خراب ہو جائے تو ہر پرزہ ٹیڑھا نظر آئے گا۔ تو شہزادی نے عورتوں کے لیے، جو خواتین کے لیے جو نمونہ چھوڑا ہے وہ یہی کہ وہ اپنے بچوں کی اور آنے والی نسلوں کی ایسی تربیت کریں کہ بچے ایک خوبصورت اور ایک حسین معاشرہ بنائیں۔ اب جو تحریک کا لفظ استعمال کیا، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے گفتگو کرتا۔ تحریک بھی تبھی پیدا ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک مقام پر شہزادی یہ کہہ رہی ہیں کہ عورت کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، عورت کے لیے بہترین مسجد اس کا گھر ہے، عورت کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کے چہرے پر نظر نہ ڈالے، نامحرم اسے نہ دیکھ پائے۔ لیکن وہی شہزادی جو اصحاب رسول کو یہ درس دے رہی ہیں، وہ کسی موقع پر مسجد میں جا کے خطبہ دیتی ہیں، کسی موقع پر دربار میں جا کے خطبہ دیتی ہیں، اور عالم اسلام کی بڑی عظیم ترین شخصیتوں کو خطاب کرتی ہیں، دربار خلافت میں جا کے، مسجد پر جا کے بھی خطبہ دیتی ہیں۔ تو شہزادی یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو، عورت کے لیے بہترین مسجد اس کا گھر ہے، وہ تمام باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جب بھی انسانیت کی قدریں پامال ہوتی ہوئی نظر آئیں،
جب بھی انسانی قدروں کو کچلا جانے لگے، جب بھی اسلام کے اوپر حرف آئے، شریعت کو بچانے کا اور اسلام کو بچانے کا موقع ہو، تو عورت کے لیے اس کی مسجد چاہے گھر کیوں نہ ہو، اسی عورت کا گھر سے باہر نکل کے صدائے احتجاج بلند کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یہی تحریک فاطمی ہے۔ تو ہمیں سب کو یہ چاہیے ان تحریکات پر نظر رکھیں۔ مختصر سی عمر میں اتنی ایسی تحریک چھوڑی، ایسی تحریک پیدا کی اور ایسی تحریک تعمیر کی کہ جو قیامت تک آنے والی خواتین کے ذہنوں میں اور ضمیر و وجدان میں انقلاب برپا کرتی رہیں گی اور ایک خوبصورت اور حسین معاشرہ تعمیر کرتی رہے گی۔ مولانا مناظر حسین نقوی صاحب، آپ کی بارگاہ میں کہ شہزادی کونین نے یہ تحریک کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہو رہی تھی، اخلاقیات پہ آپ نے کیا درس دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم ناظرین کرام کی خدمت میں شہزادی کونین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے پرمسرت موقع کے اوپر سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا ہر پہلو زندگی تمام عالم انسانیت کے لیے ایک عظیم درس ہے، چاہے وہ اخلاقیات پہ ہو یا بچوں کی تربیت پہ ہو یا شوہر کی شوہرداری پہ ہو یا اپنے باپ کی اطاعت اور فرما برداری پہ ہو۔ آپ نے جو سوال کیا کہ شہزادی کے اخلاقیات کے اوپر، آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر جو امیر لوگ ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں کام کرنے والی خادمہ بھی موجود ہوتی ہیں، ان کے کیا برتاؤ اپنے خادموں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمارا پورا معاشرہ ہی جانتا ہے۔ ملکہ جہاں کے لیے، جہاں کے ہاں بھی جو اس دنیا ہی کے لیے وہ ملکہ نہیں تھیں بلکہ وہ ملکہ آخرت بھی، اور دنیا اور آخرت کے ناطے، کیونکہ رسول کی وہ حدیث بھی ہے کہ جناب فاطمہ خواتین کی جنت کے خواتین کی سردار بھی ہیں اور ان کے بیٹے جوانان جنت کے سردار بنے۔ ان کا کیا اخلاق تھا گھر کے اندر، وہ تمام دنیا کے اوپر روز روشن کی طریقے سے ہے کہ جناب فضہ کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ رہتا تھا۔ ایک دن گھر کی کنیز فضہ کام کرتی تھی تو دوسرے دن گھر کی ملکہ کام کرتی تھی۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، کردار تھا۔ تو آپ نے تو کبھی اپنے گھر کے اندر گھر کی کام کرنے والی کو یہ نہ سمجھا کہ یہ گھر کی کام کرنے والی ہے، اور اس کے برابر میں آ کے آپ نے ہمیشہ ایک دن اس کا کام معین کیا تو دوسرا دن اپنا معین کیا۔ تو شہزادی کا اخلاق تو وہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے کہ اگر آج کا معاشرہ شہزادی کے اخلاق کو ہی اپنا لے، دوسرے زندگی کے حیات کے جو پہلو ان کو چھوڑ دے، تب بھی اس معاشرے کی بہت زیادہ ترقی اور واقعی خواتین دنیا کی نمونہ بن سکتی ہیں۔ دوسرا، بچوں کی تربیت۔ شہزادی نے اس طرح سے بچوں کی تربیت کی اور اس اسلامی معاشرے کو یا اس انسانیت کو بچے تحویل دیے، بچوں کو اس طریقے سے تربیت کیا کہ جب رسول کے دین کے اوپر وقت آیا تو فاطمہ کے وہی لال ہمیشہ دین کی نصرت کے لیے نظر آئے۔ کربلا کے میدان کو آپ دیکھ لیجئے، یہ جناب فاطمہ کی تربیت کا ہی ایک اثر تھا کہ امام حسین جیسی باعظمت شخصیت کربلا میں آ کے رسول کے دین کے دفاع کرتی ہے اور تا روز قیامت اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے تاریخ اسلام کے اندر مقید کر دیتی ہے کہ اگر ظلم سر بلند کرے تو فاطمہ کا لال کھڑا ہو کر اس کا دفاع کرے گا۔ جس طریقے سے ماں نے امام حسین علیہ السلام کے بچپن میں جب ظلم نے سر بلند کیا اور امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر رسول کی وفات کے بعد طرح طرح کے ظلم ہونے لگے، تو آپ نے سب سے پہلے اگر کسی نے ولایت کا دفاع کیا تو یہ شہزادی کونین تھیں،
جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کا اپنی جان اور مال اور اپنی طاقت ہر طریقے سے دفاع کر کے آپ نے بتا دیا کہ جب ظلم سر بلند کرے تو فاطمہ گھر میں نہیں رکتی ہے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے۔ جناب فاطمہ کی منزلت کو بیان کرنے کے لیے اس مختصر وقت میں کیا بیان کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے معصوم خود ایک معصوم کے لیے یہ بیان کرتا ہوا نظر آئے کہ جناب فاطمہ وہ بامنزلت بی بی ہیں، نحن حجت اللہ علی خلقہ و فاطمہ حجت علینا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ ہم معصومین علیہ السلام، تمام معصوم 14 معصومین علیہ السلام جو کہے جاتے ہیں مرحوم جو معصوم ہیں، کہ وہ مخلوق خدا کے اوپر حجت ہیں۔ بے شک جو رسول کے جانشین ہیں، جو خدا وند عالم کی طرف سے اس درجے منصبیت معصومیت پر فائز ہیں، وہ ہم سب کے لیے حجت ہیں۔ مگر وہی امام حسن عسکری علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، نحن حجت اللہ علی خلقہ و فاطمہ حجت علینا، یعنی ہم معصومین علیہ السلام تمام مخلوق پر حجت ہیں اور ہم معصومین علیہ السلام پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ حجت ہیں۔ یعنی جناب فاطمہ کی وہ منزلت ہے کہ جناب فاطمہ نے 11 معصومین کی تربیت کی اور ان کی نسل بابرکت میں معصوم ہی معصوم موجود ہیں، جو جنہوں نے دین اسلام کی ہمیشہ نصرت کی، یا وہ زمانہ امام حسین کا ہو یا امام حسن کا ہو یا امام زین العابدین کا ہو۔ اسی طریقے سے آپ اپنے آخر امام تک پہنچ جائیے، ہر امام نے اپنے دور میں جو خدمات انجام دیے دین کے لیے شاید کسی نے انجام دیے ہو۔ تو جناب فاطمہ کی منزلت تو بہت عظیم منزلت ہے، اسی لیے ہم نے اس پروگرام کا نام کوثر رسالت رکھا۔ کوثر رسالت سے مراد ہم نے یہ لیا کہ کوثر رسالت جب انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، جب تانا رسول اسلام جیسی شخصیت کو مسلمانوں نے دیا یا اس وقت کے دشمنوں نے دیا، تو خداوند عالم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں کوثر کو نازل کیا۔ اے رسول، تم نہیں ابتر ہو، تمہارے دشمن ابتر ہیں، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ اس لیے مسلمانان نے جہان کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں اس پروگرام کا عنوان کوثر رسالت رکھا۔ اس سے اچھا عنوان جناب فاطمہ کے لیے یا اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں اور قرآن کی نظروں میں نہیں تھا، اس لیے اس کو پروگرام کا نام کوثر رسالت انجام دیا گیا۔ جناب مولانا اعظم حسین صاحب، میں آپ کی بارگاہ میں یہ سوال لے کے حاضر ہوں، تو خاص طور سے یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور معروف حدیث ہے، فاطمہ بضعۃ منی، تو کیا یہ حدیث حضور نے ایک اپنے جز کے لیے فرمائی، کیا ایک رسالت کا جز ہے؟ اس کو آپ کیسے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں گے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ سوال ہونا بھی چاہیے اور لوگوں تک اس کی مقصدیت کو بھی پہنچنا چاہیے کہ آخر حضور نے یہ کیوں کہا۔ تو اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیے آپ اور خواتین کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ آج دنیا کے ہر ملک میں پارلیمنٹس ہوں یا بڑی بڑی تنظیمیں ہوں، وومن رائٹس کے پروگرامز ہوتے ہیں سب جگہ، حقوق نسواں اور عورتوں کے حقوق کیسے ملنا چاہیے اور کیسے عورتیں چیخ چیخ کے اپنے حقوق پوری دنیا سے مطالبہ کر رہی ہیں۔ لیکن آ کے تھوڑا سا اسلام کی جو تحریک تھی، اسلام کا جو ویژن تھا، اسلام کی جو روشنی تھی، اس کے آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ تھوڑا سا آپ بیک گراؤنڈ میں جائیے تو جو سب سے پرانی تہذیبیں تھیں، مثلا ایتھنز کی تہذیب، وہاں آپ جا کے دیکھیے تو عورتوں کو دریا کے کنارے لے جا کے ان کا لہو، ان کا خون پانی میں ملایا جاتا تھا کہ ہمارے دیوتا خوش ہو جائیں گے۔ یعنی اتنا مہذب ملک کھولتے ہوئے بھی یونان، اس کے باوجود پانی میں ملایا جاتا تھا خون عورتوں کا، اس وجہ سے کہ دیوتا خوش ہو جائیں گے تو بارش ہو جائے گی۔ ہندوستان کا کیا ماحول تھا؟ ستی ساوتری آپ سب جانتے ہیں،
عرب کا کیا ماحول تھا کہ وہاں کے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں نے کہا کہ عورت کے لیے تو 3 گھر ہوتے ہیں، یا تو قبرستان، یا اس کے شوہر کا گھر، یا اس کے باپ کا گھر۔ تو قبرستان کو بھی اہم گھر بنایا جاتا تھا، اور آپ سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں تاریخوں میں کہ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب آئیے، جب فاران کی چوٹیاں گلنار ہوئیں اور عبداللہ کے یتیم نے قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا اور انسانیت کے ایک ایک گوشے کو روشن کرنا شروع کیا، اور سماعتوں کے دریچوں سے دل کی گہرائیوں تک اسلام کی وہ الہی اور عرفانی روشنی اتارنا شروع کی کہ جس میں ایک باقاعدہ مہذب سماج اور انسان کو انسان کہا جا سکے، تو اس میں ان کا یہ عمل تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی ایک اہم پہلو ہے، آپ یہ دیکھیے کہ حضور ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، پیشانی کا بوسہ لیتے تھے۔ عالم اسلام کی بڑی بڑی کتابوں میں ہے، مشکات شریف میں، صحیح بخاری میں، کہ جب معصومہ تشریف لاتی تھیں انسیہ حورا صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو پیغمبر اسلام ان کے والد ہوتے ہوئے قامہ الیہ اجلسہا بمجلسہ ہی اٹھ جاتے تھے اور اپنی جگہ بٹھال دیتے تھے۔ یہ تعظیم کیوں تھی؟ اب اس پہلو پہ آپ تھوڑا سا غور کیجئے، آپ لوگ صحافی لوگ ہیں کہ اور علماء کو بھی بیان کرنا چاہیے کہ رسول کا ہر عمل سنت ہوتا ہے۔ رسول اپنی بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں، احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں ہاتھوں کا، پیشانی کو چوم رہے ہیں، تو جب رسول کا ہر عمل سنت ہے اور واجب ہو جایا کرتا ہے، تو آپ نے کسی بھی تاریخ میں مجھے لا کے یہ دکھا دیجئے کہ بڑے سے بڑا کوئی صحابی اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہو۔ صحابہ کو چھوڑیے، اہل بیت علیہ السلام میں سے مولا کائنات کو کبھی دیکھا آپ نے کہ وہ جناب زینب و جناب ام کلثوم کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے ہوں اور اس انداز سے تعظیم کی ہو جیسے سرکار رسالت پناہ نے کی تھی، یا ان کے بعد امام حسین نے، امام حسن نے، یا تمام معصومین نے؟ نہ صحابہ نے ویسے تعظیم کی، جبکہ رسول کا عمل تو سنت ہے، نہ معصومین نے ویسے تعظیم کی۔ تو پھر آخر جب اس انداز سے تعظیم نہیں کی جا رہی ہے جیسے رسول تعظیم کر رہے تھے اپنی بیٹی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بیٹی ہونے کی حیثیت سے تعظیم نہیں کر رہے تھے، بلکہ رسول فاطمہ ہونے کی حیثیت سے تعظیم کر رہے تھے، ایک منصب دار ہونے کی حیثیت سے تعظیم کر رہے تھے، ایک صاحب منصب، ایک صاحب منصب کی تعظیم کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جیسے پروفیسر علی نے علامہ اقبال کی جو نظم پیش کی تھی، اس میں اس کا جو پہلا مطلع ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، یعنی جناب مریم جو ہیں صرف ایک نسبت سے عزیز ہیں، لیکن حضرت فاطمہ جو ہیں وہ تین نسبتوں سے عزیز ہیں۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کے فرانس کے ایک بہت بڑے اوریٹر تھے، بہت بڑے مفکر اور تھنکر تھے، انہوں نے ایک بات کہی کہ آج سے 1400-1500 سال، 2000 سال سے مسلسل تمام جتنے بھی ادبا ہیں، جتنے بھی شاعر ہیں، جتنے بھی تنقید نگار ہیں، وہ سب اس بات کے اوپر اپنی روشنائی صرف کر رہے ہیں کہ جناب مریم عظیم خاتون تھیں، جناب مریم برگزیدہ خاتون تھیں، جناب مریم صاحب عصمت تھیں۔ تمام مورخین اور تمام ادیب اور تمام شاعر اسی بات کو لکھ رہے ہیں، لیکن آخر میں آ کے وہ ایک جملہ لکھ دیتے ہیں کہ مریم جناب عیسیٰ کی ماں تھیں۔ لیکن اب ہم جب فاطمہ پہ آتے ہیں، اب وہی آگے لکھتا ہے، تو میں کیا کہوں؟ رسول کی بیٹی کہوں؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ علی کی زوجہ کہوں؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ حسن و حسین کی ماں کہوں؟ نہیں، اس مرتبے سے بھی نہیں، کہ کیا کیا کہا جائے؟ تو آخر میں وہ یہ لکھ دیتا ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہیں۔ یعنی پیغمبر نے جو یہ اشارہ کیا، فاطمہ تو بضعۃ منی، جو ابھی آپ نے حدیث پڑھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کا نتیجہ نکالتا، اس کا مقصد یہ تھا کہ فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، بلکہ فاطمہ حریم تحفظ ولایت و امامت بھی ہیں، ولایت و نبوت بھی ہیں۔ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، انہوں نے شروع سے بچپن سے نبوت کا دفاع بھی کیا اور اس کے بعد امامت کا دفاع بھی کیا۔ نبوت کا دفاع، اب وہ ان واقعات میں، جیسا کہ مولانا مناظر صاحب نے کہا، ان واقعات میں نہیں جانا چاہتا کہ سرکار رسالت پر نماز پڑھنے کے لیے گئے اور ابو لہب نے گستاخی کی، لیکن جناب معصومہ گھر پر تشریف لائیں، آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے اپنے دادا جناب ابو طالب کے جذبے کو مہمیز کیا اور وہ تحریک پیدا کی جو اس سے پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ دادا آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کلید بردار حرم ہیں، آپ شیخ عرب ہیں، آپ کی بہادری کی لوگ قسمیں کھاتے ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے
मेरे बाबा को इस तरह अजियतें दी जाएं। और उस वक्त जनाब अबू तालिब 40 नौजवानों को लेके गए और उन्होंने अबू लहब को उसी तरह से शिकस्त दी और उसके ऊपर ऊँट की ओजड़ी पड़वाई और तमाम अरब के सरदारों को खिताब करते हुए कहा कि आज के बाद अगर किसी ने मेरे भतीजे की तरफ आंख मैली करने की कोशिश की तो मेरी तलवार होगी, उसकी गर्दन होगी। ये तहरीक जो पैदा की है ये फातिमा ने पैदा की है। और ये तहरीक जनाब अबू तालिब से जो इसका सिलसिला शुरू हुआ तो वो पहले सिलसिला आगे बढ़ा। इमाम हुसैन ने करबला में उसका मुजाहरा किया, इमाम हसन भी मुजाहरा करते रहे, तमाम मासूमीन करते रहे। और आज भी वो तहरीक हमारे मराजे उज़्ज़ाम और उलमाए किराम और उनके चाहने वाले और उनके मानने वाले हकीकी इस्लाम की शक्ल में उस तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं और उस तहरीक को बाकायदा तौर पर उसकी आबियारी कर रहे हैं हमारे मराजे उज़्ज़ाम, चाहे वो आयतुल्लाह वहीद खुरासानी हो, चाहे वो आयतुल्लाह सिस्तानी हो, चाहे वो आयतुल्लाह खामेनाई हो या हमारे दूसरे मराजे हों। ये वही तहरीक फ़ातिमी है कि जो उस वक्त जनाब अबू तालिब के जज्बे को महमूस किया था और आज भी वो सिलसिला पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे ये तमाम अजीम मर्तबत शख्सियतें जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।